بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معاہدہ حدیبیہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر اطمینان ہو گیا کہ اب کچھ عرصے تک مشرکین مکہ کی جانب سے کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مدینہ منورہ کے اطراف میں واقع ان سازشی قبائل کی جانب اپنی توجہ مرکوز فرمائی، جو آئے دن مدینہ منورہ کا سکون برباد کرنے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خیبر کا رخ کیا۔ خیبر شہر میں کئی بلند ٹیلے اور پہاڑ تھے اور یہ خالصتاً یہودی بستی تھی، اور ان کے یہودیوں نے خیبر میں بے شمار قلعے تعمیر کر رکھے تھے۔ خیبر مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے قریباً 1600 جانصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، جو کہ اس وقت آشوب چشم کے مرض میں مبتلا تھے، وہ بھی اس لشکر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ لشکر اسلام نے سب سے پہلے خیبر کے قلعے نعم پر حملہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لشکر اسلام کے ایک گروہ نے قلعہ نعم پر حملہ کیا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے نہایت دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا اور بالآخر جام شہادت نوش فرمایا۔ قلعہ نعم کے بعد لشکر اسلام نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی، یہاں تک کہ قلعہ کوس کے علاوہ خیبر کے تمام قلعے فتح کیے۔ یہودیوں کا سردار مجرب رہتا تھا۔ اس قلعے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کو حکم دیا کہ وہ قلعہ کموس کا محاصرہ کر لیں۔ لشکر اسلام نے قلعہ کموس کا محاصرہ کرنے کے بعد اس پر کئی تابڑتوڑ حملے کیے، لیکن فتح نصیب نہ ہوئی اور انہیں یہودیوں کی جانب سے بھی سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کئی روز کے محاصرے اور تابڑ توڑ حملوں کے باوجود قلعہ فتح نہیں ہو رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کل میں علم اس شخص کو عطا کروں گا جسے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اس شخص کے ہاتھوں قلعہ فتح فرمائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ علم اسے عطا ہو۔ اگلے روز جمعہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز کی ادائیگی کے بعد دریافت کیا کہ علی رضی اللہ عنہ اس وقت کہاں ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، جو کہ ابھی تک آشوب چشم کے مرض میں مبتلا تھے اور اسی وجہ سے جنگ میں عملی طور پر حصہ بھی نہ لے سکے تھے، انہیں بلایا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، علی رضی اللہ عنہ کیسے ہو؟ آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھیں دکھتی ہیں اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ عنہ میرے نزدیک آ جاؤ۔ آپ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ذہن نکالا اور اسے آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پر لگایا، جس سے آپ رضی اللہ عنہ کی تکلیف جاتی رہی اور ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا آپ رضی اللہ عنہ کو عطا کرتے ہوئے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن لگانے کے بعد مجھے کبھی آنکھوں کی کوئی بیماری نہ ہوئی، بلکہ میری آنکھیں پہلے سے زیادہ روشن ہو گئیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ لشکر اسلام کے ہمراہ قلعہ کموس کے دروازے پر پہنچے اور جھنڈا دروازے کے پاس گاڑ دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پھر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس دوران ایک یہودی نے قلعے کی چھت سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اس یہودی نے آپ رضی اللہ عنہ کا نام سنا تو کانپ اٹھا اور کہنے لگا، توریت کی قسم، یہ شخص قلعہ فتح کیے بغیر ہرگز نہیں جائے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے قلعہ کموس پر حملہ کیا،
تو یہودیوں کے سردار مرحب کا بھائی حارث کئی یہودیوں کے ہمراہ مقابلے کے لیے نکلا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا اور لشکر اسلام نے باقی کے تمام یہودیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ مرحب کو جب اپنے بھائی کے قتل کی خبر ہوئی تو وہ غیظ و غضب کے عالم میں ایک لشکر کے ہمراہ قلعہ کموس سے باہر نکلا اور بآواز بلند کہنے لگا، خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، سطح پوش ہوں، بہادر اور تجربے کار ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا، میں وہ ہوں، میری ماں نے میرا نام شیر رکھا تھا اور میں دشمنوں کو نہایت تیزی سے قتل کرتا ہوں۔ مرحب نے جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا کلام سنا تو غصے میں اس نے تلوار کا وار کیا، جسے آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار سے روک لیا اور اس پر جوابی وار کیا اور ایک ہی وار میں اس کا سر قلم کر دیا۔ مرحب کی لاش گرتے ہی لشکر اسلام نے یہودی لشکر پر حملہ کر دیا، جس سے بے شمار یہودی مارے گئے اور باقی جو بچ گئے وہ قلعے کے اندر بھاگ گئے اور قلعے کا دروازہ بند کر لیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے قلعے کا بھاری بھرکم دروازہ اکھاڑ پھینکا اور لشکر اسلام کموس میں داخل ہو گیا۔ یہودیوں نے شکست تسلیم کرتے ہوئے ایمان طلب کی اور آئندہ سے بدعہدی سے توبہ کر لی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیے کی شرط پر ان سے صلح کر لی۔